تو جس کاغذ پہ نہ ہونے کا لکھتا ہے میں اس کاغذ پہ کئی ہونے کے منظر بناتا ہوں۔ امیر شہر سے فقط میری اتنی لڑائی ہے، میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ جی، آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک سٹوری کے اوپر۔ وہ ایسی سٹوری ہے جو یقیناً آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ ایک دن طوفان آیا، بارش آئی، اور وہ بارش کے بعد جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ اسے وہاں سے ایک پرندے کا بچہ نظر آیا۔ اس نے دور سے اسے دیکھا، قریب گیا، جا کے اٹھا کے دیکھا تو وہ ایک شاہین کا بچہ تھا جو بارش کے پانی سے بھیگا ہوا تھا اور بہت سہما ہوا تھا۔ اس دن اس نے لکڑیاں تو نہ کاٹی، لیکن وہ بچہ اپنے ساتھ لے آیا۔ اس شاہین کے بچے کو جب گھر لے کے آیا تو اس شاہین کے بچے کو اس نے اپنی مرغی کے بچوں کے ساتھ آ کے چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ شاہین کا بچہ مرغی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں مصروف ہو گیا اور ان کے ساتھ رہنے میں مصروف ہو گیا۔ نیچر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ اثر آنا شروع ہو گیا اور وہ مرغی کے بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگ گیا۔ ایک دن ایک دوسرا شخص آیا جو پیشے سے ایک ٹرینر تھا۔ اس نے کہا، میرے بھائی، یہ تو شاہین کا بچہ ہے، اس کا کام تو آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے، فضاؤں میں پرواز قائم کرنا ہے۔ تم نے کہاں اسے مرغی کے بچوں کے ساتھ چھوڑ کے رکھا ہوا؟ اسے مجھے دو، میں اسے ٹرین کروں گا۔ جی، اس کے دوست نے وہ شاہین کا بچہ اسے دے دیا۔ وہ ٹرینر اسے لے گیا۔ وہ اسے ایک دن پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پہ لے کے جا کے کہتا ہے کہ تو شاہین ہے، تیرا کام آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے، تیرا کام آسمان کی فضاؤں میں پرواز قائم کرنا ہے، تو کون سے کاموں میں لگا ہوا ہے؟ تو وہ پرندہ نفی میں سر ہلاتا ہے اور بولتا ہے، نہیں، میں مرغی کا بچہ ہوں۔ پھر 2-3 دن کے بعد وہ ٹرینر اسے پھر پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جاتا ہے، اسے پھر کہتا ہے کہ تو شاہین ہے، تیرا کام آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے، ہواؤں کی مخالف سمت میں چلنا ہے، بلند پرواز قائم کرنا ہے۔ لیکن وہ پرندہ نفی میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، میں مرغی کا بچہ ہوں اور میرا کام پرواز کرنا نہیں ہے۔ وہ تیسری دفعہ پھر لے کے جاتا ہے اور اسے جا کے کہتا ہے کہ تو شاہین ہے، تیرا کام آسمان کی فضاؤں میں پرواز قائم کرنا ہے، ہواؤں کی مخالف سمت میں چلنا ہے، بلند پرواز اور بلند حوصلے رکھنا تیرا کام ہے۔ وہ شاہین کہتا ہے، نہیں، میں مرغی کا بچہ ہوں۔ تو وہ ٹرینر کیا کرتا ہے، اس شاہین کے بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ جیسے ہی نیچے پھینکتا ہے تو وہ نیچے گرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ شاہین کا بچہ دیکھتا ہے کہ نیچے زمین آ رہی ہے اور میں اس سے ٹکرانے والا ہوں اور اس سے میری موت ہو جائے گی، تو وہ ڈر کے مارے اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ آنکھیں کھولنے کے بعد ڈر کے مارے فل زور سے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور پروں کو پھڑپھڑاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پھڑپھڑاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہا ہوتا ہے اور بلند پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ اسے ٹرینر کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ تم شاہین ہو، تمہارا کام آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے، تمہارا کام فضاؤں میں پرواز قائم کرنا ہے، تمہارا کام ہواؤں کی مخالف سمت میں چلنا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے شاہین کہ میں واقعی میں شاہین ہوں، میں مرغی کے بچوں کے ساتھ رہ کے مرغی کا بچہ بن گیا تھا۔ اسی طرح ہماری بھی، انسان کی بھی سملر ہیبٹ ہے، سملر عادت ہے۔ اس کے اندر بھی ایک شاہین چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ایک قابلیت ہے، اس کے اندر بھی ایک ایبیلٹی ہے، ایک صلاحیت ہے جو اسے بلندیوں پہ، آسمان کی بلندیوں پہ، کامیابیوں کی بلندیوں پہ لے کے جا سکتی ہے، جسے وہ ڈر کے مارے چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے سبز گنبد پر۔ اسی لیے انسان کو اس نے بہت بڑا سبق دیا ہے کہ تیرا کام
اس دنیا میں بھٹکنا نہیں ہے, دنیا کی آوارگیوں میں نہیں رہنا. تو اس دنیا کے لیے بنا ہے, اس دنیا کے لیے تو کچھ مختلف کر کے جا. You are different from others. You are superior. You are powerful. You are champion. You are winner. آپ سب سے گریٹر ہو. آپ ہی وہ کام کر سکتے ہو جو دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. اور کچھ لوگ اس وجہ سے ہی کامیاب نہیں ہو پاتے کہ نہیں جی ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا, اور قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں. ان کے اندر واقعی میں شہین ہوتا ہے, اس کے اندر واقعی میں قابلیت ہوتی ہے, لیکن وہ اس بات کو پہچانتے نہیں ہیں اور قسمت کے راگ راگ الاپتے رہتے ہیں. ان لوگوں کو میں سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کب کی ریت ہے اور کب سے چل رہی ہے. یہ ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے. اس طرف سے آ کر قسمت کے راگ الاپنے والے, ہاتھوں کی لکیروں اور ستاروں کی چال, طوطوں کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کی بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے. ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے. یہاں بیٹھے باشعور لوگوں کو ماموں بنائیں گے. کامیابی کسی طرح کی ہو, اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے, نہ کہ قسمت سے. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو قسمت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, بتائیں انسان نے چاند پر قدم رکھا تو چاند پر قدم رکھنے کی وجہ صرف اور صرف اس کی محنت تھی, نہ کہ قسمت. ہاں دوسری مثال سمجھیے, سچن ٹینڈولکر نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ سینچریاں اور شتک لگائے, 100 شتک لگائے. وہ اس کی قسمت نہیں, اس کے پیچھے اس کی وجہ محنت تھی. اور دنیا کا تیز ترین بھاگنے والا انسان یوسین بولٹ, جس نے گینیز بک کے اندر اپنا ورلڈ ریکارڈ لکھایا اور گولی کی سپیڈ سے تیز بھاگتا ہے, اس کے پیچھے اس کی وجہ محنت ہے, قسمت نہیں ہے. اور میری ان لوگوں سے بھی التماس ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کی کامیابی کی وجہ کوئی تقدیر, نصیب, مقدر نہیں, بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت تھی. اور بچہ جب امتحان میں پاس ہوتا ہے تو اس کی قسمت نہیں, اس کی محنت ہوتی ہے. اسی طرح بابر اعظم نے 2 سال ICC ون ڈے کے اندر اپنا نام لکھوایا اور ریکارڈ قائم کیا, تو وہ اس کی محنت تھی, نہ کہ قسمت. اسی لیے قسمت کو چھوڑیے اور محنت کرنا شروع کیجیے. کام کام کام, یہی کام آپ کو کامیاب کرائے گا. کامیاب اور ناکام شخص میں صرف فرق کام کا ہوتا ہے. کامیاب شخص پہلے کام کرتا ہے اور ناکام شخص اپنی زندگی میں نہ بولتا ہے, اسی لیے وہ ناکام ہو جاتا ہے. اسی لیے کامیابی چاہتے ہو تو صرف کام 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 کرو, اور اپنی قسمت کو اپنے سامنے نہ آنے دو. قسمت کے راگ نہ الاپو, محنت اور محنت 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 کرو. محنت میں ہی عظمت ہے اور محنت میں ہی کامیابی ہے.